پاپ سنگر سے مبلغ کا سفر۔ رحمتیں ہوں عطا ہے میری یہ دعا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ وہ 1987 میں دنیائی موسیقی میں ایک سٹار کی حیثیت سے ابھرا۔ اس کی آواز میں ملی نغمہ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان دیکھتے ہی دیکھتے بین الاقوامی شہرت پا گیا۔ پاکستان کا دوسرا قومی ترانہ سمجھا جانے والا یہ ترانہ اس کی پہچان بن گیا اور وہ شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچا۔ اس کے دن رات موسیقاروں اور گلوکاروں کے جھرمٹ میں گزرتے تھے۔ قلیل عرصے میں ملنے والی یہ شہرت بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتی ہے۔ دنیاوی شہرت اور لوگوں میں پذیرائی اس کے قدم چومتی رہی۔ لگ بھگ 10 سال موسیقی کی دھنوں اور شوبز کی چکا چوند روشنیوں کا سفر طے کرنے والا اب اس زندگی سے اکتانے لگا تھا۔ اس نے دنیاوی شہرت، دولت اور عزت پانے کے باوجود خود میں شدید کمی محسوس کی تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں اپنا آپ ادھورا لگتا تھا۔ اس کے دل کو یہ لگی چبھن اسے بے چین کر گئی۔ دل کے سکون، اطمینان اور ضمیر کی خوشی کو ڈھونڈتا یہ مسافر دنیائی موسیقی کو خیر بات کہنے لگا۔ دھیرے دھیرے چہرے پہ سجنے والی داڑھی کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے معمولات میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ 2001 میں وہ ایک بارش اور مشرقی لباس میں ملبوس فرد نظر آنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے گٹار چھن گیا تھا، اب گٹار کی جگہ تسبیح نے لے لی تھی۔ اس نے اپنی سریلی، نرم و ملائم اور دل کو موہ لینے والی آواز میں گانا تو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے آواز سے رشتہ نہیں توڑا۔ کل تک موسیقی کی دھنوں اور اس میں گھل جانے والی آواز اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے شادیانے بجانے لگی تھی۔ وہ اب موسیقار کی جگہ نعت خواں کہلانے لگا۔ اس کی شہرت روز بروز بڑھتی گئی، مگر وجہ شہرت کا عنوان بدل گیا۔ وہ اب پاپ سٹار سنگر نہیں بلکہ معروف نعت خواں کہلایا جانے لگا۔ اب اس کے شب و روز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بلانے میں لگنے لگے۔ وہ آلات موسیقی کے بجائے چند ضروری سامان، بستر اور دینی کتب ہاتھوں میں لیے ملکوں، گاؤں، دیہاتوں اور شہروں میں در بدر پھر پھر کر لوگوں کو اللہ کی جانب بلانے والا دائی بن گیا تھا۔ 80 کی دہائی سے شروع ہونے والی سکرین سے اس کا رشتہ اب بھی قائم تھا۔ وہ اب بھی میڈیا کی زینت رہتا تھا، مگر اب وہ ماضی سے متصادم موسیقی اور شوبز کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا تھا۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹنا اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کی عاجزی اور سادگی کے کئی مناظر اس قوم نے دیکھے تھے۔ وہ اپنے اور غیروں کے تنقیدی زخم سہتا تھا، مگر کبھی کسی سے شکوہ نہ کیا۔ اس نے شاید اپنی زندگی کا مقصد ہی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بنا لیا تھا۔ وہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، ان کا پیغام، ان کا دین اور فرمان گلی گلی، نگر نگر پہنچانے میں کوشاں لوگوں کا ساتھی بن گیا تھا۔ 3 ستمبر 1964 سے 7 دسمبر 2016 تک زندگی کی 52 بہاریں دیکھنے والے کی زندگی موسم خزاں میں خزاں رسیدہ ہو گئی۔ وہ اللہ کے رستے میں دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنے والوں کی نصرت کے لیے شہروں سے نکل کر ہزاروں فٹ بلندی پر واقع پہاڑوں کے نگر چترال پہنچ گیا، اور وہاں سے وہ واپس اپنی منزل مقصود کی جانب لوٹنے لگا تو شاید اسے خبر نہ تھی کہ وہ حقیقی منزل کے سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ اپنی نئی زندگی کا آغاز جن نعت یا کلمات سے کیا، زندگی کے اختتامی لمحات میں بھی وہی نعت لبوں پر سجائے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ ایبٹ آباد کے قریب مسافر طیارے
PK661 کی سیٹ نمبر 27 پر براجمان ماضی کا پاپ سٹار، ماڈل اور گلوکار، حال کا معروف نعت خواں، مبلغ اور سکالر جنید جمشید اپنی زندگی کے نشیب و فراز پر مبنی کتاب حیات کے تمام اوراق لپیٹ کر بارگاہ الہی کی جانب رخت سفر باندھ چلا۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔